اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اوپر کی آیات میں توحید، معاد اور رسالت کے عقلی اور فطری دلائل بیان ہوئے ہیں۔ اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے تو ان کی کمی نہیں ہے۔ دلائل آفاقی بھی موجود ہیں، انفسی بھی ہیں اور تاریخی بھی، اور بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ منکرین دلائل سے مطمئن ہونے والے نہیں ہیں۔ تو جو دلائل کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اب وہ سمجھیں گے اور اللہ تعالیٰ سمجھے گا۔ رہی یہ بات کہ دلائل پیش کرنے کے باوجود وہ مانتے نہیں یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس سے تم کو تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف پہنچے گی، لیکن یہ انکار کوئی نیا انکار نہیں ہے۔ ماضی میں بھی جو انبیاء و رسل آئے، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اپنایا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو جس طرح ان لوگوں نے تمام مخالفت اور تمام انکار کی کوششوں کے باوجود اپنے کام کو متاثر نہیں کیا، خود بھی بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئے، ایسے تم کو بھی بہت زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایمان نہ لانے کے لیے جو بہانے تلاش کرتے ہیں وہ واقعی بہانے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ یہ اللہ کی پکی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی عظیم الشان، اہم اور بہت بڑی نشانی آ جائے تو وہ لازماً ان پر ایمان لے آئیں گے۔
جہد کے معنی تو آپ کو معلوم ہے، جہدن کے معنی انتہائی کوشش کرنا، ضرورت سے زیادہ محنت کرنا۔ جب یہی جہد الایمان آتا ہے، ایمان یا یمین کے ساتھ آ جائے تو معنی ہوتا ہے قسم کھانے میں پوری محنت صرف کر دینا۔ اسی لیے اس کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے پکی پکی قسموں کا، یعنی قسمیں ایسی زوردار کھائیں کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اگر ان کا مطالبہ مان لیا جائے تو یہ ایمان لے ہی آئیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پکی پکی قسمیں کھائیں اس بات پر کہ اگر انہیں کوئی اس قسم کی نشانی دکھا دی جائے جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ کفار و مشرکین مکہ ہیں۔ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ ان کے مطالبات عجیب و غریب تھے۔ کبھی تو یہ کہتے تھے کہ اسی طرح کا کوئی معجزہ دکھا دیں جیسے موسیٰ اور عیسیٰ نے دکھایا۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرشتہ آسمان سے بھیج دے آ کر کے وہ بتا دے، کیا بند تھا ابھی تک؟ پھر تو گڑبڑ ہو گیا۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیچھے جو آیات گزری ہیں ان آیات میں توحید، معاد اور رسالت کا ذکر ہوا ہے اور ان کے دلائل اور براہین بھی پیش کیے گئے ہیں۔ آگے جو گفتگو آ رہی ہے وہ اس بات کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دلائل چاہے جتنے دے دیے جائیں، چاہے جس قسم کے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جہاں تک دلائل کی بات ہے تو دلائل موجود ہیں، تاریخی بھی، آفاقی بھی اور انفسی بھی، دلائل کی کمی نہیں ہے، لیکن جو دلائل سے مطمئن ہونے والے نہ ہوں ان کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا پھر ایسے لوگوں میں کام کرنا بند کر دیا جائے؟ فرمایا کام تو نہیں بند کیا جائے گا، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے نہ ماننے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی پکی پکی قسمیں کھائی ہیں اس بات کی کہ اگر ان کو کوئی بڑی اور اہم نشانی دکھا دی جائے، کس کی؟ نبوت و رسالت کی، یا اس بات کی کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو اللہ کے عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ اگر ایسی کوئی واضح نشانی دکھا دی جائے تو لازماً ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ آیتیں تو اللہ کے پاس ہیں، یعنی جن نشانیوں کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ نشانیاں لا دینا میرے بس میں نہیں ہے، وہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے گا تو تمہارے مطالبے پر معجزات دے دے گا، اور اگر وہ مناسب نہیں سمجھتا تو معجزات نہیں دے گا۔ معجزات دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے، میرا نہیں، اس لیے یہ مطالبہ مجھ سے فضول ہے۔ اب تم جو مطالبہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ مطالبات پورے ہونے چاہیے تو پورے ہو جائیں گے، سمجھتا ہے مطالبات پورے نہیں ہونے چاہیے تو نہیں ہوں گے۔ یہ جو اقسم باللہ جہد ایمانیم انہوں نے کہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جہدن کے معنی ہوتے ہیں انتہائی کوشش کرنا، بے پناہ محنت کرنا۔ اقسم باللہ جہد ایمانیم کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قسمیں کھانے میں
بہت مضبوط طریقہ اختیار کیا ہے، اور ان قسموں کو قسم بنانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ اسی کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پکی پکی قسمیں کھانا۔ تو بات تو انہوں نے ایسی کہی جیسے معجزہ دکھا دیا جائے تو وہ لازماً ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں دو بات کہی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم مجھ سے مطالبہ ایسی چیز کا کر رہے ہو جس کی تکمیل میرے بس میں نہیں، کیونکہ معجزات دینا اور نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ مناسب سمجھے گا تو معجزات دے گا، مناسب نہیں سمجھے گا معجزات نہیں دے گا۔ تو اس لیے معجزات ملیں گے تمہارے مطالبے پر یا نہیں یہ اللہ جانے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہیں کیا پتہ کہ جب ان کے پاس ان کے مطالبے کے مطابق معجزات آ جائیں گے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور شعور و اشعار کے سلسلے میں پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ شعور اس صلاحیت کا اور اس طاقت کا نام ہے جس سے آدمی کسی چیز کا ادراک کر سکے، تھوڑا سا بھی غور کرے تو پتہ پا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی تم غور کرو گے تو تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں، یہ ماننے والے اسامی نہیں ہیں۔ اگر ان کا مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے اور کوئی معجزہ حصی معجزہ دے بھی دیا جائے اسی طرح کا جیسا معجزہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو گویا ان کے مطالبے پر دو جواب دیا گیا۔ ایک جواب تو یہ کہ مطالبہ جس سے کرنا چاہیے یہ اس سے نہیں کرتے، اس سے کرتے ہیں جس کے پاس مطالبہ کوئی تکمیل کی طاقت و صلاحیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ صرف مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں نہیں مانتے؟ ماننے والوں نے ماضی میں بھی مانا اور اب بھی مان رہے ہیں، یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اب اس عبارت کو ذرا ایسے جوڑیے، وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تو بات سمجھ میں آ جائے گی آسانی کے ساتھ۔ یعنی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جس طرح ماضی میں بھی انہوں نے مطالبہ کیا اور جب مطالبہ پورا کر دیا گیا تو ایمان نہ لانے کے دوسرے بہانے ڈھونڈ لیے۔ اول مرتين سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت بھی انہوں نے کئی مطالبات کیے تھے۔ وہ مطالبات جب پورے کر دیے گئے تو جن کو ایمان لانا تھا وہ لائے، جن کو ایمان نہیں لانا تھا تب بھی ایمان نہیں لائے۔ ایسے ہی اب بھی یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں اگر یہ مطالبہ پورا کر بھی دیا جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیا ہے، یا ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں کہ وہ اسی میں بھٹکتے رہیں، ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی ان کے دل کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیتا ہے اور ان کو طغیان میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اسی میں بھٹکتے رہیں، تو اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کا کیا قصور، ان کی کیا غلطی؟
اس طرح کی باتیں جہاں جہاں قرآن مجید میں آئی ہیں، جو ان کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب کیا ہے، ان تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان کی ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو لوگ دل و دماغ سے کام نہیں لیتے تو ان کے دل و دماغ کو ہم فیل کر دیتے ہیں۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نگاہوں سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے نگاہیں بنائی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو جپاٹ کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ طغیان اور سرکشی سے باہر نہیں آنا چاہتے، اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جہاں بھٹکنا چاہیں بھٹکتے پھریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو یہ تقلیب افئدہ و ابصار اور نظر فی طغیان، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس سنت کا اظہار ہو رہا ہے کہ جو لوگ ماننا نہیں چاہیں گے، اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو منوائے گا نہیں۔ غرض ہو تو مانے، نہیں ماننا چاہتے نہ مانے، کسی اور کا نہیں، اپنا نقصان کریں گے۔ بات سمجھے نا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ فرمایا کہ اگر ہم نے ان کی طرف فرشتے بھیج دیے ہوتے اور مردے بھی ان سے بات کرنے لگتے، اور ہم ان پر ساری چیزوں کو لا دیتے اور وہ بالکل ان کے سامنے ہوتی، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیا کا مطالبہ کرنے والے، معجزے کا مطالبہ کرنے والے اگر معجزہ پا جائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ انزلہ اور نزلہ میں فرق ہے۔ انزال تو عام نازل کرنے کو کہتے ہیں، لیکن تنزیل میں اہتمام پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر بڑے اہتمام کے ساتھ ہم فرشتے ان کے پاس اسی غرض کے لیے بھیجتے کہ وہ جائیں اور یہ باور کرا دیں کہ جو پیغام لے کر آیا ہے وہ یہ واقعی اللہ کا نبی و رسول ہے۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑے صاحب جب آنے والے ہوتے ہیں تو پہلے سے فورس لگا دی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑے صاحب آنے والے ہیں۔ یہ کیا کہ سید المرسلین آ رہے ہیں اور آگے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں نہیں فرشتے آسمان سے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سب لوگوں دیکھو اب سید المرسلین آنے والے ہیں، اور ان کی آمد پر باقاعدہ سیکورٹی بڑھا دی جاتی، تھوڑا ظاہر کیا جاتا کہ کسی بڑی شخصیت کی آمد ہے۔ ایسا کچھ تو ہوا نہیں۔ ارے بھائی بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑیے، امام حرم سن 80 میں آئے تھے، شیخ عبداللہ بن عبداللہ السبیل بنارس میں، ہم لوگ بھی گئے تھے وہاں۔ لوگوں کی خواہش تھی کہ بھئی امام حرم ہے، کم از کم ہاتھ ملا لیں، لیکن امام صاحب نماز پڑھا کے نکلے، دونوں طرف سے پولیس والے السبیل 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 کہہ کے ہاتھ چیرتے ہوئے اپنے بیچ میں سے لے کر کے ان کو نکل گئے کہ کسی کو ہاتھ ملانے کی بھی نوبت نہ آئے۔ اب یہ پولیس والوں کا آگے آگے دوڑنا اور السبیل السبیل کرنا، یہ دلیل تھی کہ کوئی بڑے صاحب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اسی طرح فرشتے ہم نازل کر دیتے اور وہ آ کے بتاتے کہ سید المرسلین آنے والے ہیں اور آ رہے ہیں اور اب یہ دیکھو آ گئے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو ضدی ہیں نا، ہٹ دھرم ہے۔ اصل میں اس آخری رسول کے آنے سے ان کے مفادات کو جو زک پہنچ رہی ہے، یہ اس کی وجہ سے ان سے دشمنی مول لے رہے ہیں۔ بس انہوں نے تو اب تک لوٹنے گھسوٹنے کا اور لوگوں کا استحصال کرنے کا جو
ایک چور دروازہ کھول لیا تھا، وہ اسے کسی بھی صورت میں بند کرنے دینا نہیں چاہتے تھے، ساری پریشانی یہ تھی۔ دوسری بات یہ بتائی کہ فرشتوں کو اہتمام کے ساتھ نازل کرنا تو چھوڑو، اگر مردے بھی زندہ ہو کر ان سے بات کرنے لگتے اور کہتے کہ بھائی اللہ کے رسول ہیں جو آئے ہیں، ان کو اللہ کا رسول مان لو، تب بھی یہ ماننے والے نہیں تھے۔ یہ یہی کہہ دیتے کہ صاحب یہ تو جادو کا اثر ہے کہ مردے بولنے لگے، ورنہ کہیں مردے بولتے ہیں۔ فرشتے بھی آ جاتے تو کہہ دیتے کہ یہ تو سحر ہے، نظر بندی کر دی گئی ہے، یہ انہی کے اپنے آدمی ہیں، لگتا ہے فرشتے آئے ہیں۔ نہ ماننے والے نہ ماننے کے لیے اسی قسم کے بہانے بناتے ہیں۔ فرمایا اتنا نہیں، بلکہ یہ جن جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں وہی نہیں، اس کے علاوہ بھی وہ ساری چیزیں جن جن کا مطالبہ یہ کر سکتے ہیں کل لا کر ان کے سامنے کر دیں، تب بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے قبول مصدر بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی سامنے کے ہوتے ہیں، اور یہ قبیل کی جمع بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی جماعت اور گروہ کے ہیں، اور یہاں ایسا لگتا ہے دونوں پہلو بیک وقت ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ جو چیزیں یہ چاہ رہے ہیں ہم کل ان کی نگاہوں کے سامنے لا دیں، اور دوسرے ایک دو نہیں، جماعت کی جماعت اتار دیں، معجزات کے معجزات بھر دیں، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، تو جن کو اللہ کی توفیق ملے گی ایمان وہی لائیں گے۔ لیکن یہ بے توفیق لوگ معلوم ہوتے ہیں، کیوں؟ آگے فرمائے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان کی اکثریت جاہل ہے۔ جاہل سے مراد جاہل کا مطلب جذبات سے مغلوب ہو جانے والے لوگ، یعنی یہ لوگ جذبات سے مغلوب ہیں، یہ اللہ کے رسول کی دشمنی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جو زہر ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے وہ پورے جسم میں، پورے دماغ پر اور دل پر سرایت کیے ہوئے ہے، اس لیے یہ تمام دلائل سننے کے باوجود ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ ہوش مند ہوتے، سوجھ بوجھ سے کام لینے والے ہوتے، تب تو یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ اگر دلائل ان کے سامنے لا دیے جائیں گے یا ان کے مطالبات مان لیے جائیں گے تو یہ ایمان لے آئیں گے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں۔ ہاں نہیں، یہ مت ترجمہ کیجئے، ترجمہ کیجئے یہ کہ لیکن ان کے اکثر لوگ جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں یا ہو جانے والے ہیں۔ جہالت کا وہی ترجمہ کیجئے جو یہاں ہے، کیونکہ جہل کے معنی جہاں جاہل ہونے کا ہوتا ہے، ان پڑھ ہونے کا ہوتا ہے، وہیں جذبات سے مغلوب ہو جانے کا بھی ہوتا ہے۔ تو جب یہ دونوں معنی آتا ہے تو جو معنی یہاں صحیح وہی کیجئے، ترجمے میں بھی وہی لائیے۔ یہ بات نہیں، پھر تو مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا کہ تب وہ بیچارے کیا کریں، ان کی کیا غلطی؟ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا ان کے چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں تو بات تو وہی ہوئی نا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ قصور ان کا نہیں، قصور اللہ تعالیٰ کا ہے، چونکہ وہ چاہ نہیں رہا اس لیے یہ بیچارے توفیق پا نہیں رہے ہیں۔ اصل میں یہ بات نہیں ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ یہ مطالبہ تو کر رہے ہیں ماننے کے لیے دلائل کا، معجزات کا،
لیکن اگر دلائل اور معجزات بڑے بڑے اور بھاری بھرکم بھی لا دیے جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر توانائی صرف کرنے کی کیا ضرورت؟ الا ان یشاء اللہ نے یہ امید جگا دی ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہو سکتے ہیں جن کو ماننے کی توفیق مل جائے، اور اب اللہ تعالیٰ کی سنت سامنے آ جائے گی کہ ماننے کی توفیق ملتی ہے ان کو جو ماننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہی نہیں ان کو توفیق نہیں ملتی۔ اب یہ جو نہیں ماننا چاہتے بڑی اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے، اور یہ کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ اس لیے کہ اپنے پرانے مذہب سے ان کا جذباتی تعلق ہے، اور اس سے یہ اس قدر مغلوب ہیں کہ نئے دین کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ یہ پہلو ظاہر کر رہا ہے۔ تو جب غور ہی نہیں کریں گے، عقل کا استعمال ہی نہیں کریں گے، تو کیسے ان کی سمجھ میں آئے گا کہ کیا حق ہے کیا ناحق؟ ارے آپ چھوڑیے ان کو، اپنے ہاں لے لیجئے نا۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ خود علماء کا یہ کہتا ہے کہ دین میں عقل کی ضرورت نہیں ہے، دین مبنی ہے نقل پر، اس لیے جو لوگ عقل کا استعمال کرتے ہیں ان پر بڑے تیکھے تبصرے کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر مذہبی امور و معاملات صرف نقل پر مبنی ہیں، عقل کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، تو جیسے ہمارا اپنا ایک مذہب ہے، غیر مسلموں کے بھی تو اپنے اپنے مذہب ہیں، کسی کے پاس یہودیت ہے، کسی کے پاس نصرانیت ہے، کسی کے پاس ہندویت ہے، کسی کے پاس سکھ مت ہے، وغیرہ وغیرہ مذاہب لوگوں کے پاس ہے۔ سب کے پاس اپنی اپنی نقلیں ہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ اگر عقل کا استعمال نہ کرنا ہو، صرف نقل کی بات کرنی ہو، تو کیا کسی مذہب سے وابستہ کوئی فرد ایمان لائے گا؟ بلا شبہ نقل کی بہت اہمیت ہے، لیکن نقل جو ہے وہ عقل کے مطابق ہے، عقل سے باہر نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ پتہ لگانا چاہیں کہ کون نقل صحیح ہے اور کون غلط ہے، انہیں اپنی عقل کا استعمال کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے، آج بھی ایمان لانے والے اپنے پرانے مذاہب سے وابستہ ہیں، لیکن جب دین اسلام کے حقائق ان کے سامنے آتے ہیں تو غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارا پرانا فلسفہ صحیح نہیں ہے، ہمارا وہ دین درست نہیں ہے، ہماری وہ بنیاد ٹھیک نہیں ہے، صحیح یہی ہے۔ تو بلا شبہ نقل کی بڑی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن جب تک نقل کے ساتھ عقل نہ لگے، نقل مفید نہیں ہو سکتی۔ یہ جو مختلف مسالک اور مختلف مکاتب فکر بنے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے مسلک اور مکتب فکر سے ہٹ کر سوچنے کو تیار نہیں ہیں، وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کی باگ تھما دی ہے اپنے اکابر کو۔ اب جو سجھاؤ وہ دیتے ہیں وہ مانتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہی نہیں۔ اصل میں جہلن میں یہ سارے پہلو شامل ہیں۔ یہ سب لوگ اندھی تقلید کرنے والے، عقل کا استعمال نہ کرنے والے، فہم و فراست سے کام نہ لینے والے ہیں، اور ان کا تعلق ان کے مذہب سے جذباتی ہے۔ یہ ہے جہل ان کا مطلب۔ اچھا دیکھیے، اس طرح کی باتیں کرنے والے ایک دو نہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ بعض کا ذکر قرآن نے کیا بھی ہے، مثلا سورہ بنی اسرائیل کھولیے، آیت نمبر 90 نکالیے۔ آیت مل گئی؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کوٹو کوٹ تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ،
فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کے پاس ایسا باغ ہو انگور اور کھجور کا کہ آپ اس کے اندر سے یا بیچ بیچ سے نہریں جاری کر لیتے ہوں اور وہ آپ کے باغ کی شادابی کی ضمانت ہوں، یا تو او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ آسمان سے کوئی ٹکڑا ہی گرا دو جیسا کہ آپ بیان فرماتے ہو، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا سیدھے سیدھے اللہ کو ہمارے سامنے لا دو نا، یا فرشتوں کو لا دو، قصہ ختم۔ سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ کہف آیت نمبر 55 کھولیے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين او يأتيهم العذاب قبلا، لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا جب ہدایت ان کے پاس آ گئی، اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے نہیں روکا مگر اس چیز نے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کی زد میں آ چکے ہیں جو اگلوں کے باب میں جاری تھی، یا پھر اب کوئی عذاب ہی آئے ان کے سامنے تب ان کا دماغ ٹھیک کرے۔ بات سمجھے نا؟ تو یہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ یہ ان پڑھ ہیں نا سمجھ ہیں، یہ ناسمجھ نہیں ہے، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ آج نہیں دیکھ رہے کتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بدمعاشی کی انتہا کیے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس سے یہ وابستہ ہے اس سے وابستگی ان کی بالکل جذباتی ہے، اور اپنی اس جذباتیت سے باہر آنے کو تیار نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے انسانوں اور جناتوں کے شیاطین کو، انسانوں اور جناتوں کے شیاطین کو اسی طرح ہم نے دشمن بنا دیے۔ یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض کی طرف زخرف القول القا کرتے ہیں۔ زخرف القول کے معنی، زخرف کے معنی ہوتے ہیں ملمع کی ہوئی چیز جس پر خوبصورتی کا رنگ چڑھا دیا گیا ہو، وہ زخرف ہے۔ اور جب یہ قول سے آتا ہے، قول کے ساتھ آتا ہے تو معنی ہو جاتا ہے ایسی بات جو ہو تو فی نفس ہی غلط، لیکن اس انداز میں پیش کی جا رہی ہو کہ لگے بڑی اچھی اور عمدہ بات ہے، یہ ہے زخرف القول۔ چنانچہ باطل کو باطل حق ثابت کرنے کے لیے اس پر حق کا رنگ چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، سمجھ رہے نا؟ اب یہ جو کہا کہ وہ کذالک کا اشارہ ہے مخالفانہ شورشوں کی طرف، اور قرآن مجید سے اس کا سراغ ملتا بھی ہے۔ آگے اسی سورہ میں آیت نمبر 123 سے دیکھ لیجئے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس بستی کے بڑے بڑے مجرموں کو چھوٹ دے دی، موقع دے دیا کہ وہ اس میں اپنی چالیں اور تدبیریں اختیار کر سکیں، اور ان چالوں اور تدبیروں کے ذریعے سے اہل حق کے سامنے مسائل کھڑے کر سکیں۔ حالانکہ جو چالیں یہ چلتے ہیں، جو مکر کرتے ہیں، اس کا نقصان کسی اور کو نہیں، انہی کو اٹھانا پڑتا ہے، بس یہ سمجھتے نہیں۔ حق کا انکار کر دینے سے حق ختم تو ہو نہیں جائے گا، باطل کی طرفداری کرنے سے باطل حق تو بن جائے گا نہیں۔
کیا حاصل، کیا فائدہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اور یہ مختلف طرح کے اس طرح کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو آیا ہے کہ یوحی بعضہم الی بعض، کہ ان میں سے بعض کی طرف وحی کرتے ہیں۔ دیکھیں سورہ اسی میں آیت نمبر 22 میں شاید گزرا ہے، نہیں ہے 22 میں تو نہیں ہے، حافظ جی ہیں نا آپ لوگوں میں کوئی صاحب؟ تب ذرا بتائیے، میں آیت پڑھتا ہوں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ آیت نمبر بولو۔ 122۔ ہاں اس سے اوپر ہے، بالکل بالکل۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ یہ لوگ جو کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ کچھ نہ کچھ اس طرح چھوڑتے رہتے ہیں جس سے لوگ تنگ آ جائیں اور ان کا پیچھا چھوڑ دیں، حالانکہ یہ ان کے حق میں کوئی مفید بات نہیں ہوتی، لیکن جیسا مزاج ہوتا ہے اس کے لحاظ سے لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اب یہی دنیا میں یہ شیاطین انسانوں سے اور انسان شیاطین جن سے، یہ شیاطین تو انسان و جناتوں دونوں میں ہوتے ہیں نا، یہ شیاطین انس شیاطین جن سے، اور شیاطین جن شیاطین انس سے باہم رابطہ رکھتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں غلط کاموں کے لیے۔ آج تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساز باز کر کے اہل حق کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ بھئی تم نے تو اچھا کھیل کھیلا، تو وہ اپنے کھیل کا اعتراف خود اپنی زبان سے کریں گے۔ دیکھیے اسی میں آیت نمبر 128 دیکھیے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور ان سے کہے گا یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جناتو تم نے تو ڈھیر سارے انسانوں کو بہلا پھسلا کر کے برباد کر دیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے جو دوست ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ اتنا ہی نہیں کہ ان جناتوں نے ہم انسانوں کو برباد کیا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم انسانوں نے ان جناتوں کو بھی برباد کیا۔ دیکھیے ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اے ہمارے رب ہم سب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے اور بالآخر اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے ٹھہرائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جب تم خود اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہو کہ بدماشی میں ان بدماش جناتوں کے ساتھ تم یکساں شریک رہے ہو، فرمایا تب کیا، النار مثواکم خالدین فیہا، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اب جاؤ آرام سے ہمیشہ کے لیے وہیں تشریف رکھو، اب کیا۔
تو اصل میں دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ حقائق دیر سویر سامنے آ ہی جاتے ہیں اور آدمی کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اپنے مفادات سے وہ دستکش ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے نہیں مانتے، لیکن آخرت میں ماننا پڑے گا، کوئی چارہ نہیں اس کے بغیر۔ اب یہ جو کہا ہے کہ ہر نبی کے دشمن ہم نے بنائے، یہ بھی جعلنا جو کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بتائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نبی آئے ان میں سے بہت سارے انبیاء پھولوں کی سیج سے گزر کے جنت میں چلے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے انبیاء بھی دنیا میں ہم نے بھیجے ان تمام نبیوں کی مخالفت شیطانوں نے کی، اور اس میں انسانوں اور جناتوں میں سے دونوں کے شیطانوں کا آپس میں گٹھ جوڑ رہا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کو سجھاؤ دیتے تھے تنگ کرنے کے لیے، مصیبت میں ڈالنے کے لیے۔ جنات ان کو پڑھاتے تھے کہ ایسے ایسے کرو تب تمہارا مسئلہ حل رہے گا اور یہ پریشان رہیں گے۔ انسان بھی اپنے جناتوں سے کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگ بھی ایسا ایسا کیجئے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے اور پریشانی بڑھے، ان کے سامنے دقت آئے۔ اور یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ گھمنڈ میں مبتلا تھے، غرور میں مبتلا تھے، استکبار میں مبتلا تھے۔ اور دیکھیں غرور یہاں دونوں پہلوؤں سے آیا ہے، ایک تو اس پہلو سے بھی کہ وہ غرور گھمنڈ میں مبتلا تھے، دوسرے اس پہلو سے بھی کہ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے دھوکہ بھی کھاتے تھے۔ بھائی آپ باطل کسی کے دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں اور اس پر الفاظ و جملوں کا ملمہ چڑھا دیں، تو جس کو آپ یہ بتا رہے ہیں، دے رہے ہیں، مٹی ہیرا بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اس پانے والے کا آپ نفع کر رہے ہیں کہ نقصان؟ جس طرح آپ اس کا نقصان کر رہے ہیں ایسے وہ بھی آپ کا نقصان کر رہا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دوستی بھی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، ان شیاطین انس و جن سے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں ان مسائل کی وجہ سے تمہیں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ یہ خواہش پالنی چاہیے کہ اگر ان کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا تو اتنی دقتیں نہ ہوتی۔ ارے بھائی جتنی خواہش تمہاری ہے کہ سب راہ راست پر آ جائیں، ہمارے بندے ہیں، کیا ہماری خواہش اس سے کم ہوگی؟ لیکن اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ اس طرح کی شرارت کر ہی نہیں پاتے۔ تو جب وہ ان کا رب ہو کر کے، ان کا خدا اور مالک ہو کر کے ان کا امتحان لے رہا ہے تو تم اس امتحان کو امتحان رہنے دو، اس سے آگے مت بڑھو۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو تم ان کو اور جو افطرا یہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، یعنی ان کو چھوڑ دو کہ جس افطرا پردازی میں یہ لگے ہوئے ہیں وہ افطرا پردازی یہ کریں۔ سمجھانا تمہارا کام ہے، بات سمجھ میں آنے کے لیے دماغ عطا کرنا میرا کام ہے۔ میں نے وہ فہم بھی دے دیا ہے اور تم نے وہ محنت بھی کر ڈالی ہے، لیکن اگر یہ اپنے فہم کا استعمال ہی غلط کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا علاج؟ ابھی آج ہی مجھے یاد آیا، چائے پر میں نے ذکر کیا، دیکھیے اصل میں جو یہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ ہمیشہ چھو چھا کے چکر میں پڑی رہتی ہیں، اور کچھ بھی ہو جائے تو وہ یہی کہتی ہیں کہ صاحب یہ تو فلاں فلاں نے کچھ کر دیا ہے۔ ایک خاتون تھی، ان کی بہو جب آئی تو وہ اچھے گھر گھرانے کی اپ ٹو ڈیٹ خاتون، اس نے کہا جب چائے ہم کو پینی ہے تو اچھی چائے پئیں، تو پڑیا والی چائے جو ہوتی تھی وہ اس نے اپنے شوہر سے خریدوا لی اور اسی کا استعمال وہ کرتی تھی۔ اس کی ساس نے چائے پینا چھوڑ دیا۔ اس نے یہ کہا کہ جانتے نہیں ہو یہ سب کو تعویذ گھول گھول کے پلاتی ہے تاکہ سب کا دل و دماغ بدل جائے، میں بدلنے والی نہیں ہوں۔ اب اس کا کیا علاج؟ اس کا کیا علاج؟ اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے اصل ہے دل و دماغ کا معاملہ۔ اگر دل و دماغ ٹھیک ہو تو ساری چیزیں، اچھی سے اچھی چیزیں دل و دماغ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔
لیکن دماغ میں ٹیڑھ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس لیے اے نبی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو افطرا کر رہے ہیں ان کو افطرا کرنے دو، تم اپنا کام کرو، یہ جو کریں ان کو کرنے دو، بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ یہ اس سے خوش اور مطمئن رہیں، وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو کمائی یہ کر رہے ہیں وہ کمائی کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اب یہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ سے پہلے لگتا ہے معطوف علیہ محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ محذوف کیا ہے؟ بتائیے۔ اس کا معطوف علیہ محذوف ہوگا کچھ نا؟ معطوف علیہ ہے لِيَمْتَحِنَ اللَّهُ لَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے، اور تاکہ وہ جس باطل کی طرف جا رہے ہیں ان کا دل اس باطل کی طرف مائل رہے جو آخرت پر ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، اور اپنے اسی باطل پر وہ مگن رہیں، اور جو کمائی وہ کر رہے ہیں وہ کمائی کرتے ہوئے اسی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اب دیکھیں یہاں دو الفاظ پر خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو صغوٌ الی ہے۔ صغوٌ الی کے معنی جانتے ہیں؟ مائل ہونا، لیکن صغوٌ کا استعمال کسی طرف جھکنے اور جانے کے ہوتے ہیں، کہیں سے کٹنے کے نہیں ہوتے۔ بات سمجھے نا؟ یعنی مالا من فلان الی فلان نہیں ہوتا، بلکہ مالا الی فلان بس۔ جیسے یہ کہا جائے کہ آپ اس دکان سے اس دکان پہ چلے جائیے، اس کے لیے صغوٌ کا استعمال نہیں ہوگا۔ آپ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فلاں کام پر لگ جائیے، اس کے لیے صغوٌ الی آئے گا۔ بات سمجھتے ہیں نا؟ آپ اس کمرے کے بجائے اس کمرے میں چلے جائیے، اس کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ برآمدے میں کھڑے ہیں، فلاں کمرے میں چلے جائیے، اس کے لیے آئے گا۔ اس کو سمجھیے، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ اس لفظ کا معنی صحیح نہ سمجھنے کی وجہ ہی سے وہاں غلطی ہوئی ہے۔ کہاں؟ سورہ تحریم میں۔ ہاں، سورہ تحریم میں ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، وہاں عام طور سے یہ معنی لے لیا گیا ہے کہ اگر تم دونوں توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل حق سے باطل کی طرف مائل ہو گئے ہیں، یعنی حق سے ہٹ گئے اور باطل کی طرف چلے گئے۔ لفظ صغوٌ کا معنی نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے یہ۔ وہ مالا من مالا من فلان الی فلان آتا ہی نہیں، بس مالا الی فلان آتا ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ تم دونوں توبہ کرو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل تو حق کی طرف مائل ہیں ہی۔ یہ معنی نہیں ہوگا کہ حق سے باطل کی طرف مائل ہو گئے۔ بس سمجھ رہے نا؟ اور یہ آپ جمہرۃ خطب العرب میں بھی پڑھ چکے ہیں، یاد ہے؟ میں نے تو پڑھایا ہے۔ فقد عرفتم انباء من كان قبلكم من العرب ممن عصى النصيحة وخالف الرشيد۔ آگے
واسغا الی التقاطع، اسی لیے یاد کروایا تھا کیا؟ تمہیں اچھی طرح ان لوگوں کی خبریں معلوم ہیں جو تم سے پہلے عربوں میں سے گزرے ہیں، ان میں سے جنہوں نے نصیحت کرنے والے کی مخالفت کی، راستہ دکھانے والے کی مخالفت کی، اور جو تقاطع کی طرف مائل ہو گئے، حق پہ نہیں تھے کہ وہاں سے اس کی طرف مائل ہو گئے، وہ باطل میں تھے ہی اور آگے بڑھ گئے۔ تو ایک تو یہ لفظ ہے جس کا مفہوم ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ تعویل میں بڑی پریشانی ہوگی۔ دوسرے آگے آ رہا ہے کہ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اختراف کے معنی کمائی کرنے کے آتے ہیں، یہ مثبت معنی میں بھی آتا ہے اور منفی معنی میں بھی آتا ہے، اور قرآن مجید نے دونوں کا استعمال کیا ہے۔ مثلا سورہ شورى کھولیے، آیت نمبر 23، آیت مل گئی؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنَةً، جو نیکی کمائے گا ہم اس کمائی اور محنت میں نیکی میں اور اضافہ کر دیں گے، یعنی جتنا وہ نیکی کمائے گا اس سے زیادہ نیکی ہم بڑھا کے اس کو دے دیں گے۔ اب دیکھیں یہ اقتراف مثبت معنی میں ہے اور یہاں منفی معنی میں ہے، یعنی وہ باطل کی طرف جانے اور شر کمانے میں جتنا آگے بڑھنا چاہتے ہوں بڑھ لیں۔ تو یہ مثبت اور منفی دونوں معنی میں آتا ہے، اس لیے وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ کا ترجمہ ہر جگہ یہی نہیں ہو سکتا کہ وہ بری کمائی جو کر رہے ہیں وہ جتنی کرنا چاہتے ہوں کر لیں، بلکہ یہ معنی ہوگا کہ جو کمائی وہ کر رہے ہیں، جس کمائی میں لگے ہوئے ہیں، وہ کمائی جتنی کرنا چاہتے ہوں کر لیں۔ موقع بتائے گا کہ کہاں غلط کمائی ہے مراد اور کہاں صحیح کمائی مراد ہے۔ یہاں موقع اس بات کا ہے کہ اس سے غلط کمائی مراد لی جائے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ اللہ کے تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی تم حق کی طرف بلا رہے ہو اور وہ باطل کی طرف بلا رہے ہیں، تم ان سے کہو کہ کیا اللہ کے علاوہ کو میں فیصل مان لوں؟ ایک فیصلہ وہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، دوسرا فیصلہ وہ ہے جو تم اور تمہارے اکابر سنا رہے ہیں۔ اب فیصل دو ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرے تمہارے اکابر۔ تم بتاؤ کہ میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے اکابر کو فیصل مان لوں کہ سارے امور و معاملات میں جو سجھاؤ وہ دے وہ تسلیم کر لوں اور اللہ تعالیٰ کے سجھاؤ کو نظر انداز کر دوں؟ اتنی بڑی ہستی کے سجھاؤ کو نظر انداز کر دوں اور ای چنی آ چنی کے خیالات اور ان کے سجھاؤ کو تسلیم کر لوں، مان لوں؟ جبکہ ان لوگوں نے ایسی کوئی واضح کتاب نہیں پیش کی ہے جو زندگی کے تمام امور و مسائل سے بحث کرتی ہو، جبکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے تمہارے پاس ایک کتاب، وہ کتاب بھیجی ہے جو سامنے موجود ہے، اور یہ کتاب مفصل ہے۔ مفصل کا مطلب زندگی کے سارے امور و مسائل سے بحث کرنے والی کتاب ہے۔ بات سمجھے نا؟ اچھا اور سنو، یہ تو میں دعویٰ کر رہا ہوں، دوسری طرف شہادت بھی پیش کر رہا ہوں۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو کتاب عطا فرمائی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، مراد کون لوگ ہیں؟ صالح اہل کتاب۔
کیونکہ قرآن مجید میں الذین اوتوا الکتاب جب کہا جاتا ہے تو بالعموم مراد اس سے خراب اہل کتاب ہوتے ہیں، اور الذین آتیناہم الکتاب کہا جاتا ہے تو بالعموم اس سے اچھے اہل کتاب مراد ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اچھے اہل کتاب ہیں یا اہل کتاب میں جو صالح لوگ ہیں وہ جانتے ہیں انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ قرآن مجید تمہارے رب ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے بالحق، واقعی۔ یہ بالحق کا دو معنی بیک وقت ہو سکتا ہے، ایک تو واقعی یہ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، دوسرے با مقصد آیا ہے، بلا وجہ نہیں آیا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو اے نبی تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا۔ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ یہ شک میں مبتلا رہیں، لیکن شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اہل کتاب میں سے جو صالح ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ انہی کی زبان سے سن لیجئے۔ سورہ قصص کھولیے، آیت نمبر 52-53، ان کی زبان سے سنیے، زیادہ بہتر ہے۔ آیت مل گئی 52۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور ہم نے جن کو اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر بھی ایمان لائیں گے یا لاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان پر اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، اور مانتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے ہی سے اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ایسی کتاب آنے والی ہے، سو آ گئی۔ تو اصل میں جو ماننے والے ہوتے ہیں نا، وہ ماننے کے لیے صرف واقعی دلائل مانگتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور جب واقعی دلائل پا جاتے ہیں تو ان کے ہاں کوئی شک اور شبہ نہیں رہ جاتا۔ اب دیکھیے، بظاہر تو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن روئے سخن انہی منکرین و مکذبین کی طرف ہے، اور جو گرمی ہے اس گرمی کی آنچ انہی کو پہنچ رہی ہے۔ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہارے رب کا کلمہ بالکل سچا ثابت ہوا، اور یہ عدل کے عین مطابق بھی ہے۔ اے مولوی صاحب، تمہارے رب کا کلمہ سچ ثابت ہوا، اور اس کلمے کا سچ ثابت ہونا عقل کے کسوٹی پر پورا اترتا ہے، یعنی ہونا بھی یہی چاہیے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے۔ اشارہ کس کی جانب ہے؟ ابلیس نے کہا تھا نا کیا کہ اے اللہ مجھے چھوڑ دے، میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے چند کو چھوڑ کر، سوائے چند کے، کہا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا تھا لَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ اعراف میں ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 18، کہ ٹھیک ہے اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے کہ میرے بندوں کی اکثریت کو گمراہ کر دو تو تم بھی سن لو، جن کو تم گمراہ کرنے والے ہو وہ بھی کان کھول کر سن لے کہ ان سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا، نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ ان کو چھوڑوں گا۔ اب نہ ماننے والوں کے سامنے یہ بات پوری ہو گئی، تمت کلمۃ ربک صدقا، اور یہ عدل کے بھی عین مطابق ہے کہ جنہوں نے جو کیا ہے اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ بھی ہو۔ اگر انہوں نے خیر کی راہ اپنائی ہے تو انہیں جنت میں داخلہ ملے، اور اگر انہوں نے شر کا راستہ اختیار کیا ہے تو انہیں جہنم میں جانا پڑے۔ یہ عدل کا تقاضا بھی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی کوئی اللہ کے کلمے کو بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر لیا ہے، اے مولوی صاحب،
کہ شرور کو جہنم میں ڈالوں گا، وہ ڈالے گا، کوئی ان کو جہنم میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ وہ اخیار کو جنت میں لے جائے گا، ان کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ وہ سمیع ہے اور علیم ہے۔ اس نے جو بہت سارے ریکارڈ تیار کروا رکھے ہیں، آڈیو اور ویڈیو اور ریٹن میٹر کی صورت میں، وہ اپنی جگہ براہ راست اللہ تعالیٰ بھی کل سنتا اور جانتا تو ہے نا۔ جو سمیع و علیم نہ ہو اسے تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے کہ صاحب ہم اپنی بات نہیں کہہ سکے اس لیے ہم ہار گئے، اور یہ غلط کو بھی صحیح ثابت کر لے گئے اس لیے جیت گئے۔ اگر ہمارے پاس بھی وہی قوت ہوتی استدلال کی جو ان کے پاس ہے تو ہم بھی جیت جاتے۔ اسی لیے آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جتنے غلط اور خراب موقف پر ہوتے ہیں وہ بالعموم اچھے وکیل تلاش کرتے ہیں تاکہ غلط کو صحیح ثابت کروا کے چھوڑیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں سمیع بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، براہ راست کل سنتا رہا ہوں اور کل جانتا ہوں۔ مجھے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سارے ریکارڈ عصبیت پر مبنی ہیں، نہیں کوئی کہہ سکتا۔ اب دیکھیے ایک چیز یہ عجیب پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اگر اسلام حق ہے تو اس کے ماننے والے اس قدر مختصر کیوں، اتنے ہی لوگ ایمان کیوں لائے؟ اگر یہ حق ہے اور سب کے پاس عقل ہے تو اہل عقل حق کی طرف لپکے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باطل حق نہیں ہے، یعنی گویا اکثریت میں آنا حق ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ انتہائی فضول بات ہے، یہ اکثریت میں آنا حق ہونے کی دلیل کب سے بن گیا؟ اکثریت اور اقلیت حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، اور اگر اس بنیاد پر تم ان کی بات مان لوگے کہ وہ اکثریت میں ہیں اور ان کو حق سمجھ لوگے تو وہ تم کو گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ اسی کو یوں فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین کے اکثر لوگوں کی بات مانو گے تو وہ تم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا کے چھوڑیں گے۔ یعنی دلیل کی کوئی قسم اکثریت یا اقلیت نہیں ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ جن کو تم اکثر سمجھ رہے ہو نا، یہ ظن کی اتباع کرتے ہیں، محض گمان پہ چلتے ہیں، ان کے پاس حقائق نہیں ہیں، بس ان کے دماغ میں جو خناس ہے وہ خناس ان کو جو سجھاؤ دیتا ہے اسی کی طرف یہ لپکتے چلے جاتے ہیں، یہ مفروضے قائم کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ محض اٹکل کے تیر چلانے والے لوگ ہیں، یہ کوئی بات صاف صاف صحیح معلومات کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ اے مولوی صاحب سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اور ان کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں داخلہ پانے کے لیے کہیں اور سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جہنمی نہیں ہو سکتے، کسی اور سے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا یا بھٹک جاتا ہے، اور وہ محتدین کو بھی جانتا ہے، جو ہدایت یاب ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور جو گمراہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ یہ یذلو جو مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے تصویر حال کے لیے کہ یہ دیکھو یہ سب بھٹک رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو راہ راست پر پہلے بھی تھے اور آج جب ان کو راہ راست مکمل طور سے واضح اور نمایاں طور سے مل گئی تو وہ اس کے پیروکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، ان کو بھی جانتا ہے، اس لیے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جی اب اس سلسلے میں کوئی بات پوچھنی ہو تو
کہاں پر ہے آیت نمبر؟ یہ علت ہے دھوکہ دینے کے لیے. انسانوں میں شیطان نہیں جانتے؟ ارے بھائی بہت سارے ماشاءاللہ ہماری حکومتوں میں نیچے سے اوپر تک گھوم رہے ہیں. جی یہی سب ہے. شیاطین جن تو شاید کبھی ملے ہم کو. شیاطین ہاں لے یہ علت کے لیے ہے. ہاں وَلِتَصْغَىٰ وہی باطل کی طرف. ہاں تو یہ شیاطین جن اور انس کا جو کردار ہے یہ ہے اس کا مزہ. ہاں کہا تو ہے. قرآن مجید نے تو کہا ہے کہ بھائی تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ انسانی کلام ہے تو تم اس قرآن جیسے کہ کتاب لے آؤ. فاتو بکتاب من مثلہ. ہاں دیکھیں ایسا ہے نا کہ کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے جواب حاصل کرنے کے لیے اور کبھی سوال کیا جاتا ہے زج کرنے کے لیے, عاجز کرنے کے لیے. تو اگر یہ اندازہ ہو کہ صرف عاجز کرنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں موقع وہی ہے. اور جہاں اندازہ ہو کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی سوچ سمجھ کر سوال کر رہے ہیں اور جواب مل جائے تو وہ مطمئن ہو سکتے ہیں تو ان کو جواب دیا جاتا ہے. مطمئن ہو یا نہ ہو الگ بات ہے, لیکن ان کے رویے سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ مطمئن ہونے کے لیے تیار ہیں. اگر مطمئن کر دیا جائے تو چیلنج جہاں دیا گیا ہے وہاں ان کے سامنے جو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ اگر بات ہماری مان لی جائے تو ہم ان کی بات مان لیں گے, اور جہاں دیکھا کہ بدماشی کر رہے ہیں تو وہاں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی. سوال نقل کر کے جواب نہ دینا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.